إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خالق کائنات مال کی ارض و سما اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں، جس نے آج 5 صفر 1438 ہجری اور سن 2016 کے نومبر کی 6 تاریخ کو اسلام آباد کے ٹاؤن چٹھا بختاور میں عورتوں کے درس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لا تعداد بے شمار درود و سلام محبوب اللہ حبیب کبریا شاف روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہوں. کیونکہ آج یہ درس خواتین کے متعلق ہے، مرد حضرات تو جمعے کے خطبات میں یا عام محفلوں میں نصیحت کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں. یہ عورتوں کے لیے پروگرام اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ عورتیں بھی نصیحت سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتی رہیں. اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے. اس آیت میں رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ عورتوں کو آپ نے کیا کچھ کہنا ہے. یا ایھا النبی، اللہ رب العزت اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے نبی، قل، آپ یہ نصیحت کریں، عورتوں کو سمجھائیں. کون سی عورتیں؟ لی ازواجک، اپنی بیویوں کو بھی یہ باتیں بتائیں، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ باتیں بتائیں. یہاں پر ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے ایک بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ قرآن مجید میں جمع کا صیغہ آیا ہے جو کم سے کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. وَبِنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نہیں صرف اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو بلکہ جو بھی ایمان والوں کی عورتیں ہیں، جو بھی ایمان والی عورتیں ہیں، ان سب سے آپ یہ فرما دیجئے کیا یدنین علیہن من جلابیبہن،
کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے گھونگھٹ نکال کر بکل مار کر باہر نکلا کریں، اور یہ نکلنے کا ذالک ادنا ان یعرفن، تاکہ وہ پہچانی جا سکیں جب ان کے اوپر پردہ ہوگا، گھونگھٹ نکلا ہوا ہوگا، چادر میں لپٹی ہوئی ہوگی، تو تاکہ وہ پہچانی جا سکیں۔ پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ یہ خاص عزت والی عورتیں ہیں، یہ ایمان والی عورتیں ہیں، اور فلا یؤذین، اور ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں ادھر ادھر جب عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، جب عورتیں بناؤ سگار کر کے نکلتی ہیں، تو نوجوان لڑکے یا مرد حضرات ان کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھ کر انہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی زبانی حرکت کر کے انہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتا دی کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ اور واقعی آپ دیکھیں بازاروں میں جو عورت برقعے کے اندر، جو اپنی چادر کے اندر چھپی ہوئی جا رہی ہوگی، اس کی طرف کوئی بھی ایسی بےہودہ حرکت نہیں کرتا، جو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے نا۔ اور اگر نہیں ہے تو بناؤ سگار کر کے بے پردہ ہو کر جب عورتیں باہر نکلتی ہیں تو ان کے خلاف سب کام ہوتے ہیں، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو عورت، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، عورت، پہلے تو عورت لفظ پر ہی آپ غور کر لیں۔ عربی میں نساء، یہ جو آپ نے سنا، وہ نساء المؤمنین، ان ایمان والی نساء، عورتیں، نساء یا عورت، اس کے معنی کیا ہیں؟ جب آپ ان کے معنی پر غور کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ عورت کو کیسے رہنا چاہیے۔ عورت کے معنی ہیں، عورت سطر سے نکلی ہے، سطر بولتے ہیں چھپانے کی چیز کو، اور عورت کے بھی معنی ہیں چھپانے کی چیز، عورت کے معنی ہیں چھپانے کی چیز۔ یہ نساء جو لفظ ہے، آج ہمارے جو کسی کو ایک بیماری ہوتی ہے عرق النساء کی، جو حکیموں کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے عرق النساء کا درد ہو گیا ہے، لفظ وہاں پر بھی نساء ہے، عرق النساء، عرق کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، رگ کو، اور نساء کے معنی چھپی ہوئی رگ، یعنی نساء کے معنی یہاں پر بھی ہے چھپی ہوئی، جو انسانوں کی نظروں کے سامنے نہیں، نظر دیکھ ہی نہیں سکتی اس کو، اتنی چھپی ہوئی رگ ہے تو اس میں درد ہے۔ تو نساء کے معنی یہاں پر بھی ہوئے چھپی ہوئی، تو عورت کے معنی ہی چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس عورت کا نام ہی چھپی ہوئی یا چھپانے کی چیز رکھا، جس کا نام ہی چھپانے کی چیز ہے، تو پھر ہم اس کو اگر ظاہر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی اور اس کے نام کی بھی مخالفت ہوگی۔ آج کل تو عورتیں فخر کرتی ہیں اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کر کے، اپنے بازوؤں کے وہ جالی والے کپڑے لگاتی ہیں تاکہ ہمارے بازو اندر سے نظر آئیں، سینے ان کے گلے بنے ہوتے ہیں، سینے تک گلا نظر آئے، یہ نظر آئے، سرخی پاؤڈر لگا کر باہر نکلتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سنگار کر کے باہر نکلتی ہیں۔ یہ تو ظاہر کرتی ہیں، یہ تو اپنے معنی کے ہی خلاف عمل کر رہی ہیں، اس کو بنایا چھپانے کی جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہیں۔ تو یہ تو اللہ رب العزت نے ہی منع فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ غور کریں کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، جتنی قیمتی چیز ہوگی، اس کو اتنا ہی انسان چھپا کر رکھتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی انسان اس کو اتنا چھپا کر رکھتا ہے، اور عورت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہو سکتی مرد کے لیے یا انسانوں کے لیے۔ کیا؟ عورت جب بیٹی کی صورت میں آتی ہے تو وہ رحمت کہلاتی ہے، عورت جب بیٹی کی صورت میں آتی ہے تو رحمت کہلاتی ہے، عورت جب بہن کی صورت میں آتی ہے تو وہ عزت کہلاتی ہے، عورت جب بیوی کی صورت میں آتی ہے تو وہ مرد کی غیرت کہلاتی ہے، اور عورت جب ماں کی صورت میں آتی ہے، رب نے فرما دیا ماں کے پیروں میں جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا مقام کیا رکھا، اس عورت نے اپنے مقام کو خود گرا دیا۔ اللہ نے اس عورت کا مقام رکھا، اس کو چھپا کر رکھو، یہ کا مقام ہے، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اور اس کو کیا کیا؟ اس عورت کو گلی گلی کی زینت بنا دیا، پوسٹوں کی زینت بنا دیا۔ وہ جو قیمتی چیز تھی وہ ایسی بے قیمتی بنی، آج انسانوں کے پاؤں روند رہے ہیں اس کو، تصویروں میں عورت کہ کوئی چیز خریدنے جاؤ اس کے اوپر عورت کی تصویر، ہر چیز پر عورت کی تصویر۔ کیا ہے؟ یہ عورت کی بے حرمتی ہے، اس کا مقام اس کو جو تھا وہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔
یہ شیطانی حربہ ہے، شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے خصوصاً ایمان والی عورتیں، وہ عورتیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ عورتیں جنہوں نے مان لیا ہے کہ ہمارا حاکم، ہمارا مالک اللہ ہے، وہ عورتیں جنہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ عورتیں، ان کو سبق لینا چاہیے کہ وہ اس جو ہے معاشرے میں ایک نمونہ بن کر دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس طرح بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نمونہ بن کر دکھائیں، بجائے اس کے کہ ہماری جو ایمان والی عورتیں ہیں، جو جماعت المسلمین کی عورتیں ہیں، ان کو اسلام کا نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہماری عورتیں ان کے رنگ میں رنگ جائیں، نہیں، ہماری عورتیں اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں، اور پھر یہ رنگ، ہماری عورتوں کا اسلام والا رنگ ہماری محلے والی عورتوں پر چڑھ جائے، ہمارے اسلام والا رنگ ہمارے جماعت المسلمین کی عورتوں کی دوستوں پر، سہیلیوں پر چڑھ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری عورتوں کا اسلام والا رنگ دوسری عورتوں پر چڑھنا چاہیے، لیکن کہیں کہیں یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری عورتیں ڈگمگا جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا اسلام کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں اور یہ اسلام کا رنگ اپنی دوسری عورتوں کو دکھائیں، بجائے اس کے ہم ان کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، خصوصاً جماعت المسلمین کی عورتوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عورت کے پردے میں حیا ہے، عورت کا حیا پردے میں ہے، عورت کی خوبصورتی پردے میں ہے، عورت کی زینت پردے میں ہے، عورت کی قیمت پردے میں ہے۔ پردے کے علاوہ عورت ایک بےہودہ عورت کہلائے گی، ایک فحاشہ عورت کہلائے گی۔ لہذا اسلام نے اس کو یہی دیا کہ تاکہ پردے کے اندر جب گھر سے نکلا کریں تو پردے کے اندر نکلا کریں، اپنے چہروں کو چھپا کر نکلا کریں، تاکہ کوئی بےہودہ انسان آپ کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب نظر آئے گی تو دیکھے گا۔ لیکن آج کل برقع تو پہنتے ہیں، وہ برقع جو ہے فیشن کے لیے پہنتے ہیں، اسلام کے لیے نہیں، وہ پردے کے لیے نہیں، بلکہ وہ برقع ایسا تنگ ہوتا ہے، اس عورت کا ہر جسم الگ الگ نظر آتا ہے۔ وہ برقع ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی نہیں چھپاتی، وہ برقع ایسا ہوتا ہے بلکہ اگر وہ عورت خوبصورت نہیں بھی ہے تو وہ برقع پہن کر وہ اپنی طرف لوگوں کی نگاہیں مائل کرتی ہے، اپنی طرف نگاہیں کھینچتی ہے، تو جو نہیں بھی دیکھے گا اس کی نظریں بھی اس کی طرف جائیں۔ تو یہ اس قسم کے برقعے بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا ہمارے اوپر ایک حملہ ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ بلکہ قرآن مجید میں برقعے کا نام نہیں ہے، چادر کا ہے۔ کہ چادر بڑی چادر ہوگی، چہرے کا گھونگھٹ نکلا ہوا ہوگا، جب آنکھوں کے اوپر وہ گھونگھٹ ہوگا تو اس عورت کی آنکھیں اوپر اٹھیں گی نہیں، صرف نیچے زمین نظر آئے گی، تو اس پہ عمل ہو جائے گا۔ اور جب چادر کشادہ ہوگی، جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھوں میں جراب دستانے ہوں گے، کوئی چیز اس کی نظر نہیں آئے گی، اور چادر میں کچھ بھی اس کا خوبصورتی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ جو اسلامی پردہ ہے وہ یہ ہے۔ یہ اسی پر روشنی مسعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ تو انہوں نے جب اس کے اوپر روشنی ڈالی تو یہ جو ہم یہ مختلف قسم کے برقعے پہنتے ہیں، یہ نہیں، یہ قرآن مجید میں تو چادر کا ذکر ہے، احادیث میں تو چادر کا ذکر ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میری بیوی بھی ادھر آئی ہوئی ہیں درس میں، تو جب اس نے سنا یہ ٹوپی والا برقع پہنتی تھی، تو انہوں نے جب یہ قرآن مجید سنا تو انہوں نے وہ برقع اتار دیا اور ایک چادر بنا لی، چادر کے آگے ہی وہ برقعے والا سسٹم کر لیا۔ اس کا ایسا رواج چلا، اب ہمارے شہر میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً ہر عورت پر اسی قسم کی چادر ہے۔ تو وہ چادر بنائیں تو صحیح، اس میں انسان کا مکمل پردہ ہے، تو اس پہ ہم نے عمل کیا، الحمدللہ وہ اوروں کے لیے مثال بن گیا۔ تو ہم تو ایسے کام کریں جو ہمارے کام اور عورتوں کے لیے مثال بنے۔ تو چادریں پہنیں، کھلی چادریں ہوں، آگے گھونگھٹ نکالیں، آنکھیں بھی نیچی ہو جائیں گی، پردہ بھی ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی بھی عورت کی نظر نہیں آئے گی۔ تو لہذا اسی کے پیش نظر بلکہ گھروں سے باہر نکلنے کے لیے اسی سورہ احزاب کی جو ہے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کی یعنی اپنے گھروں سے بے مقصد نہ نکلیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں اس کی تشریح میں فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے بغیر کسی کام کے گھر سے باہر نہ نکلیں،
عورت گھر کی زینت ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں رکھنے کے لیے بنایا اور مرد کو باہر کے لیے بنایا۔ آج کیا معاشرہ ہے کہ عورتوں بھی یہ مردوں کے برابر ہیں، عورتیں بھی باہر نکلیں، عورتیں بھی باہر جائیں۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، جو ہمارے جو ہے نہیں سمجھتے اس بات کو، جو خاص اسلام کی دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ گھر کا دیا ہے، گھر کا کام کار عورتیں کریں، گھر کے بچے عورتیں سنبھالیں، اور باہر کا کام کار مرد کریں۔ باہر کا کام مردوں کی ڈیوٹی ہے، گھر کا کام عورتوں کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ نے کام کی وراثت کر دی ہے، تو اللہ کے قانون میں ہم تبدیلی لائیں گے تو کبھی امن نہیں ہوگا، کبھی امن نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ کے قانون سے آپ ٹکرائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے میرے نبی، ان ایمان والی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور نساء المؤمنین، ایمان والی تمام عورتوں سے یہ فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے نکلیں تو چادریں لپیٹ لیا کریں، چادروں کے گھونگھٹ نکالا کریں۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی جو شیطانی ذہن رکھنے والا انسان ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور ایک اور بیماری چل رہی ہے آج کل، عورتیں کوشش کرتی ہیں کہ ہم مردوں جیسی بن جائیں، اور مرد کوشش کرتے ہیں کہ ہم عورتوں جیسے بن جائیں۔ مرد کیسے کوشش کرتے ہیں؟ کسی کوشش ہو سکتی ہے، بھئی عورتوں کی نہ داڑھی نہ مونچھ، اب مرد بھی یہ سب کچھ صاف کر کے مرد عورتوں جیسا بننا چاہتا ہے۔ غور کریں، یہ کہ کوئی اپنے خلاف نہ سمجھے اس بات کو، یہ دین اسلام کی باتیں ہیں۔ تو آپ وہ داڑھی موڑ کر، مونچھیں کٹ کر، عورتوں جیسا چہرہ بنا کر اپنے آپ کو عورتوں جیسا بنانا چاہتا ہے، اور عورتوں جو ہیں مردوں جیسا لباس پہن کر، مردوں جیسا اٹھنا بیٹھنا کر کے وہ مردوں جیسا بننا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے فرمائے سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھنڈے دل سے سنیں، غور سے سنیں، اسے جو ہے اپنی بیماری کا انجیکشن سمجھ لیں کہ اس کو لگنے میں تو تکلیف ہوگی لیکن آپ کے لیے شفا ہوگا۔ اسلام میں شفا ہے، کبھی کڑوی دوا سمجھ کر پی لینا، یہ اسلام میں انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں، عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر، فرمایا اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، جس پر نبی لعنت فرما دے، کیا اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم نبی، اوروں کی چھوڑے، ہم نبی کی لعنت لے رہے ہیں، اور وہ بھی پیسوں سے، وہ خرید کر لے رہے ہیں۔ اور رحمت ہم مفت میں نہیں لے سکتے، فری میں ملتی ہے، مفت میں۔ جنت مفت میں ملتی ہے، ہم نہیں لے رہے، دوزخ پیسوں سے خریدتے ہیں۔ ذرا غور کریں، دوزخ کو پیسوں سے قبول کرتے ہیں خریدنا، اور جنت کو مفت نہیں لیتے۔ تو فرمایا جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتی ہیں، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت فرمائی، بلکہ یہاں تک فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، ان عورتوں کو جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ نبی کا حکم ہے۔ مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں کو گھروں میں نہ رکھو، سمجھاؤ، تبلیغ کرو، اللہ کا قرآن بتاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث بتاؤ۔ اگر وہ مان لیتی ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رحم فرمائے۔ اگر وہ پھر بھی بغاوت کرتی ہیں، اللہ اور کے رسول سے بغاوت کرتی ہیں، پھر اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ ہے، اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ ایسی عورتیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یہ تمہارے نقصان والی عورتیں ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ ایک اور، یہ تو متشابہت کرنے والی، اور اس میں جیسے میں نے مثال بتائی، اور ایک اور سن لیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن اللہ، وہاں اس نے لعنت کی اللہ کے نبی نے، یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ تعالی لعنت کرتا ہے اس پر، کس پر؟ المتشبہین بالرجال بالنساء،
اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں، والمتشبہات من النساء بالرجال، جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں، جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں. یہاں اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت کرتا ہے. اب جس پر اللہ بھی لعنت کرے، اللہ کا رسول بھی لعنت کرے، تو اس کی نجات ممکن ہے؟ نہیں ہے. میری پیاری بیٹیوں بہنوں، آ کر آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ عورتیں جنت میں نہ جائیں، عورتیں سب تمام کی تمام جنت میں جائیں، اور جنت میں جانے کے لیے کوئی خرچہ وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا، جنت تو مفت میں مل جائے گی. لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ اس کے رسول پر کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی اطاعت کرنا لازم. ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی الرجل یلبس لذبۃ المرأۃ، اس مرد پر جو عورتوں کا سا لباس پہنے، جو عورتوں کا سا لباس پہنے، والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، اور جو عورت مردوں کا لباس پہنے، جو مرد عورتوں کا لباس پہنے، دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اب لباس دیکھ رہے ہیں، آپ بازار میں جائیں، جہاں جائیں عورتیں کوشش کرتی ہیں مردوں جیسا لباس پہنے، مردوں کے برابر کھڑے ہو جائیں، اور مرد بھی کم نہیں ہے. اب یہاں پر ایک غور طلب بات ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یضل علیہن، ثلاث لا یکلمہم الیوم القیامہ، قیامت کے دن تین قسم کے شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. لا یکلمہم، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اور ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تین قسم کے لوگ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک تو وہ ہے جو احسان کر کے جتاتا ہے. آج کسی پر احسان کر دیا، مشکل وقت میں کسی کے کام آ گیا، کل کو کوئی اس کو ضرورت پڑی اور اس نے اس کا کام نہیں کیا، فوراً اس کو تانا دے دیا، کل کا وقت تھا کہ میں نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا تھا، آج آپ میرا یہ کام نہیں کر سکتے. یہ احسان جتانا اللہ کے ہاں اتنا ناگوار ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اتنی نفرت کرتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. اور دوسرا، اپنی چیز کو جھوٹی قسم کھا کے بیچنا، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے. جھوٹی قسم کھانا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. لہذا جھوٹی قسم سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ قسم سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض لوگ بار بار اللہ کی قسم، بار بار فلاں کی قسم، فلاں کی قسم. غیر اللہ کی قسم تو ویسے ہی شرک ہے، لیکن اللہ کی قسم بھی ایسے اس پر کھائی جائے جہاں پر اس کے بغیر کوئی آپ کا گزارا نہیں ہوتا. عام قسم سے بھی بچنا چاہیے. اور تیسری چیز کون سی ہے؟ تیسری چیز وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی شلوار یا پاجامہ یا تہمد ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. تو آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہماری شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، ہماری پینٹیں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں. ہاں، مجھے جہاں پر یہ بات یاد آ گئی، مردوں کو حکم ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا، مردوں کو حکم ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا. مرد ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اور عورتوں کو حکم ہے ان کی پاؤں کی پشت چھپ جائے، اتنی بڑی ان کی شلوار یا پاجامہ ہو، پاؤں کا اوپر کا حصہ بھی چھپ جائے. لیکن وہ عورتیں ٹخنوں سے اوپر کرتی ہیں، اور مرد کو حکم ہے ٹخنوں سے اوپر کر، مرد ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے. الٹ چلتے ہیں، دین اسلام پر نہیں چلتے. اس پر غور کرنا چاہیے. اور اس قسم کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے ناراض کہ اس پر لعنت کریں، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ناراض کہ اس سے لعنت کریں. ایسے ہی اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں سے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، دیکھیں نا آپ، عورتوں سے الگ خطبہ فرمایا کرتے تھے، عید کے دن عورتوں کو الگ خطبہ، کیوں؟ اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، آج تو لاؤڈ ہے، ہم نیچے درس دے رہے ہیں، ہماری بہنیں اوپر درس سن رہی ہیں، تو اس وقت تو یہ لاؤڈ کا سسٹم نہیں تھا، تو آپ مردوں کو خطبہ دینے کے بعد عورتوں کو الگ خطبہ دیا کرتے تھے جا کر، اور جب تک وہ عورتوں کو خطبہ نہیں ہو جاتا تھا تو مردوں کو وہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یہ طریقہ کار تھا۔ تو عورتوں کو خطبہ خطاب کرتے ہوئے، عورتوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا معاشر النساء، یہاں بھی نساء لفظ ہے، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، کیوں؟ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، جب مجھے جہنم دکھائی گئی میں کیا دیکھتا ہوں، اس میں عورتوں کی کثرت ہے، جہنم میں مجھے عورتوں کی کثرت دکھائی گئی، اے عورتوں صدقہ کیا کرو۔ یہ نصیحتیں عورتوں کو ہے نا، عورتوں کو ہی نصیحتیں کرنی ہیں، جمعے کے خطبے عورتیں تو آتی نہیں ہیں، تو لہذا یہاں عورتوں کے لیے یہ نصیحتیں ہیں، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیوں؟ صدقہ ڈھال ہوتا ہے جہنم کے آگے، عذاب کے آگے، مصیبتوں کے آگے، صدقہ کیا کرو، کیونکہ جب مجھے جہنم دکھائی گئی میں نے دیکھا وہاں عورتوں کی بڑی کثرت تھی۔ فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے عورتیں زیادہ جو ہیں وہ جہنم میں دکھائی گئیں، ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال، فرمایا، تکثرن اللعن، یہ عورتیں جو ہیں نا کثرت سے لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں، لعنت کثرت سے کرتی ہیں، کسی بچے پر ہو، کسی عورت پر ہو، کسی چیز پر ہو، لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم، یہ الفاظ ان کی زبان پہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اکثر میرے بھی سننے میں یہ باتیں آئی ہیں، تو بھائی یہ لعنت تو بہت بڑی بددعا ہے، تو اس لعنت کی وجہ سے عورتیں جہنم میں، اور ہم اپنے بچوں پر لعنت کرتی رہتی ہیں عورتیں اپنے بچوں پر، تو بھائی کوئی دن میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو بجائے اس کو یہ لعنت بہت بڑی بددعا ہے، بجائے بددعا کے ہم دعا دیں، مثلا بچوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، عورتیں استعمال کرتی ہیں، اس کے لیے دعائیہ لفظ استعمال کریں، بچوں سے کہیں اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تم کو ہدایت دے، اللہ تمہیں دیندار بنائے، اللہ تمہیں نیک بنائے، ایسی دعائیں غصے میں کہا کریں، غصے میں بھی دعا دیں، اس کو بددعا نہ دیں۔ ہم اپنے بچوں کو ہی بددعا دیتی ہیں، وہ مختلف الفاظ استعمال کرتی ہیں، میں یہاں استعمال کرنا نہیں چاہتا، اپنے بچوں کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو سنے نہیں جاتے، تو ہم اپنے ہی بچوں کے لیے نہیں سوچتے کہ ہم نے بچوں کے لیے کیا کہنا ہے۔ تو آج سے میری گزارش ہے ہماری ماؤں بہنوں سے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے خصوصاً دعائیا کلمات استعمال، غصے میں بھی، جب غصہ آئے نا اللہ تجھے ہدایت دے یہ کہتے ہیں، جب غصہ آئے نا اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے شہادت کی موت دے، اللہ تجھے دین کا جو ہے عالم بنائے، ایسی جو ہے نا ناراضگی میں بھی ایسے الفاظ استعمال کریں، ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ جملہ پورا ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو وہ بنا دے۔ تو بچوں کے لیے، اور دوسرا یہ دیکھا گیا ہے ہماری عورتیں، مجھے امید ہے کہ نہیں ہوں گی لیکن اکثر عورتیں دیکھا گیا ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے یا بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں، تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ مجھے ایک اور روایت صحیح یاد آ رہی ہے کہ ایک عورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں وہ عورت نے ایک بچے کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں، جھولی اٹھائی ہوئی تھی، تو وہ بچہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، تو دیکھا بھئی یہ جھوٹ بول رہی ہے یا کچھ دے رہی ہیں، تو جب بچہ قریب آیا اس عورت نے اپنی جھولی میں سے کھجور نکال کر اس کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تو جھوٹ تو نہیں بول رہی، اگر آپ جھوٹ بولتی تو یہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، اور ہر جھوٹ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ سچ بولا کرو، سچ جو ہے نیکی ہے، اور نیکی جنت میں لے جانے والی ہے، جھوٹ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، تو ہم تو بچوں سے کہہ دیتے ہیں، بچے نہیں سو رہا، وہ دیکھو بلی آ گئی، آج تو بلی سے ڈرا رہے ہیں، اور پورا بلی ہے ہی نہیں،
جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی جگہ کو سچ الفاظ استعمال کرو۔ یہ ہماری عورتوں کو نصیحتیں ہیں۔ بچے کے لیے بھی آپ الفاظ چن لیں، ان کے لیے سچ لفظ استعمال کریں، جھوٹ کیوں بولیں؟ یا بچہ یہاں چھپا ہوا ہے کہ یہ بچہ یہاں نہیں ہے، بچہ بازار میں گیا ہے، اور بچے کو ڈھونڈو بچہ نہیں ہے، بچہ تو یہی ہے۔ تو یہ اس قسم کے جھوٹ لاشعوری طور پر بھی ہم بول دیتے ہیں، تو یہ بھی نہ بولیں، ایک مسلم کی شان نہیں۔ مسلم مذاق کرتا ہے بھی سچ میں کرتا ہے، مسلم مذاق کرتا ہے بھی سچ میں کرتا ہے، ڈراتا ہے بھی سچ میں ڈراتا ہے۔ سچ کو ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہمارے مرد ہمیشہ سچ کو اپنائیں اور جھوٹ سے ہمیشہ بچیں اور جھوٹ نہ بولیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر دیکھا میں نے عورتوں کو جہنم میں، کس کی وجہ سے کہ وہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں۔ ان لعن طعن سے ہماری بہنوں کو بچنا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری نافرمانی بہت کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی، شوہروں کے ساتھ بھی رویہ ان کا۔ یہ میں نے جمعے میں پہلے ایک اتوار میں مسجد میں درس دیا تھا، تو اس میں مکمل یہ خطبہ ہے، آپ درس ہے، تو اس کے متعلق وہ حاصل کر کے آپ سنیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اور مردوں کی بھی جو ہے ناشکری کرتی ہیں، اور آگے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر تم میں سے عورتیں باوجود اس کے کہ تم دین میں بھی مردوں سے کم ہو، عقل میں بھی مردوں سے کم ہو، لیکن تم اتنی چالاک ہو، ہوشیار مردوں کو بھی بے وقوف بنانے میں بہت مہارت رکھتی ہو۔ عورتوں کو یہ بات ناگوار گزری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ہم مردوں سے دین میں کم کیسے ہیں؟ آج کل جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، ہم عورتیں اور یہ جمہوریت والے کہتے ہیں مرد اور دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم مردوں سے کم ہو، دین میں بھی کم ہو، عقل میں بھی کم ہو۔ کیسے کم ہے؟ جو نبی پہ کلمہ پڑھتا ہے، نبی کو نبی مانتا ہے، ان کو نبی کی بات ماننی پڑے گی۔ عورتوں نے پوچھا مردوں سے دین میں کیسے کم ہے، عقل میں کیسے کم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثبوت دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا عورتوں پر مہینے میں چند ایام ایسے نہیں آتے، ایام ماہواری کے، کہ وہ اس وقت نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی وہ وقت آتا ہے۔ تو آپ فرمایا مردوں پر یہ ایک دن بھی ایسا نہیں آتا کہ وہ نماز روزہ چھوڑے۔ تو یہ مردوں کی دین میں مرد جو ہے تم سے زیادہ ہے، تمہاری دین میں مردوں سے کمی ہے۔ باقی عقل میں ہم کیسے کم ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسلام میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ یعنی ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے۔ ایک مرد کی گواہی، ایک عورت کی گواہی، دو عورتیں اکٹھی ہو کر گواہی دیں پھر ایک مرد کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، یعنی مردوں کے مقابلے میں تمہاری عقل آدھی ہے۔ تو لہذا عورتوں سے فرمایا صدقہ کیا کرو، اللہ اور کے رسول کے احکامات پر عمل کیا کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو۔ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا مقام دیکھیں اللہ نے کیا رکھا ہے، عورت کا، مرد کا مقام کیا رکھا ہے عورت کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اپنے سرداروں کو، اپنے بڑوں کو اور جو ہے سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر انسان کو انسان کا سجدے کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم فرماتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن نہیں، انسان کو انسان کے آگے جھکنے کا جو ہے حکم نہیں ہے، اس لیے نہیں۔ عورتوں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی فرمائی ہے۔ صحیح ابن حبان میں حسن حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے آسانی کیا کی ہے؟ فرمایا جس عورت نے 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنے شوہروں کی اطاعت کی نافرمانی نہیں کی، یہ 3 کام عورت کے لیے، 5 وقت نماز پڑھی اور جو ہے رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہروں کی وفاداری کی اور جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرتی رہی، ہمیشہ سچ بولتی رہی، لعن طعن نہیں کرتی رہی،
تو فرمایا اس عورت سے کہا جائے گا اے پاک دامن بیوی، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اور نسائی میں حدیث ہے حسن سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت، بہترین عورت کون سی ہے؟ ظاہر ہے ہماری مائیں بہنیں جو عورتیں ہیں وہ سب بہترین بننا چاہیں گی کہ ہمارا شمار بہترین عورتوں میں ہو، تو ان بہترین کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، جو عورت اپنے خامد کو خوش رکھے، جب اس کا خامد اس کے سامنے آ جائے تو اس کو خوش کر دے، اس کو ہر طریقے سے اپنے شوہر کو خوش کر دے، دیکھتے ہی اس کا شوہر خوش ہو جائے، اور اس کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے شوہر کو ناپسند ہو، دین کے اندر، دین کے خلاف نہیں۔ اگر دین کے خلاف کوئی شوہر کام کرے گا پھر اس کی اطاعت نہیں ہے، تو دین کے اندر رہتے ہوئے، ظاہر دیندار شوہر بھی دین نہیں پسند کرے گا، امید ہے، تو وہ اس کو شوہر کو خوش کر دے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، یہ بہترین عورت، عزت کی بھی حفاظت کرے، عزت کی بھی حفاظت کرے، اور عزت ایسی چیز ہے، کیا بند کریں چلو جی، تو اس کا رب کائنات نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنی بیویوں، اپنی جو ہے بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے یا مردوں سے بھی فرمایا، یہ مردوں کے لیے بھی قانون ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری نظریں جب تم چلو تو نیچی ہونی چاہیے، نیچے زمین کی طرف، آگے ایسے نہیں دیکھو آنکھیں پھاڑ کے، تمہارے سامنے کوئی عورت آ گئی اس میں آنکھیں جو ہے لگا لو، نہیں۔ اگر کسی پر نظر پڑ جائے وہ خیر معاف ہے، اگر دوسری مرتبہ دیکھو گے وہ زنا میں شامل ہوگا، تو عورت کو نظر پہلی مرتبہ پڑ گئی، دوسری مرتبہ نظر نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ ہمیشہ نظریں نیچی رکھنی چاہیے، اور وہ یحفظوا فروجہن، اور اپنی جو ہے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہ جہاں اس کا حق ہے اس کو وہیں پر ادا کریں، نہ حق کہیں پر اس کو نہ کریں، ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یہ کام تمہارے لیے پاکائی کے کام ہے، پاک رہنے کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوبہ کام ہے۔ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی عزت اپنی جو ہے حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ تم کس کے لیے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ تو مردوں کے لیے ہے، فرمایا قل للمؤمنات، اور اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے وہ بھی کیا کریں، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ اب نظریں نیچی، یہی مسئلہ آ گیا جیسے میں نے پہلے بتایا، مسعود صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا تھا، تو جو وہ برقع ہوتا ہے سوراخوں والا، اس میں بھی عورت کی نظریں نیچے نہیں ہوتی، وہ بھی سامنے دیکھتی ہے، مردوں کو دیکھتی رہتی ہے سب کو، اور یہاں قرآن میں حکم ہے اپنی نظریں نیچی رکھو۔ اور جو بھی آپ یہ دوسرا برقع لے لیں، یہ پردے اس والا، اس میں بھی اندر سب کچھ نظر آتا ہے، تو یہ برقعے پہننے سے اس آیت پہ عمل نہیں ہوتا، نظریں تو اسی اوپر ہیں، نیچے نہیں ہو رہی ہیں، تو لہذا جو چادر پہنے گی اور اس کا اوپر سے وہ گھونگھٹ نکالے گی، وہ گھونگھٹ چادر میں سے نظر آگے نہیں جائے گی، وہ آٹومیٹکلی وہ نظریں اس کی نیچی ہو جائیں گی اور وہ صرف زمین کی طرف دیکھے گی۔ اس گھونگھٹ والی چادر سے اس آیت پر عورتوں کا عمل ہو جائے گا، نظریں بھی نیچی ہو جائیں گی اور قرآن مجید پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بڑی بڑی چادریں لیں جو پیروں تک ہوں، اور ان کا چلتے وقت آگے سے گھونگھٹ اس کو آنکھوں سے نیچے کر دیا کریں، اور ان نیچے سے دیکھیں، اس میں سے آپ کو دکھائی بھی صاف دے گا، نیچے سڑک، اور اس میں تو کپڑے میں سے صاف دکھائی نہیں دیتا، رات کو نہیں دیتا، تو اس کو آپ کو ہر چیز دکھائی بھی صاف دے گی، سڑک پر آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اسلام میں تو ہے ہی آسانی نا، جب ہم اسلام پر چلتے ہیں، اسلام دین اسلام
دین اسلام نام ہے، دین کے معنی قانون، اسلام کے معنی سلامتی والا، دین اسلام کے معنی ہے سلامتی والا قانون۔ تو یہ قانون اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے بنایا، یہ سلامتی والا ہے۔ جب ہم مرد یا عورتیں اس سلامتی والے قانون پر چلیں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سلامتی جنت کی صورت میں آئے گی۔ جب ہم اس کے خلاف کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی امن نہیں نصیب ہوگا، اور آخرت میں بھی جہنم کی صورت میں وہ آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم دین اسلام کو اپنا لیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا تو ہمارا بولنا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا لینا دینا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا، رات کو سونا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا سب کام عبادت بن جائے گا۔ اور عورتوں کا سبق مجھے یاد آ رہی ہے صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم، عورتوں کا جو صبر کا سبق جو سیکھنا صبر کا، وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھے۔ ان کے شوہر تھے ابو طلحہ۔ ابو طلحہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، پیچھے ان کا بچہ بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام سلیم جن کا یہ کنیت ہے، ان کا نام ہے رمیسہ یا غمیسہ، تو پیچھے سے ان کا بچہ فوت ہو گیا۔ جب بچہ فوت ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، ام سلیم نے بچے کو غسل خود ہی دے دیا، غسل دے کر اس کو کفن پہنا کر ایک طرف کونے میں چھپا کر رکھ دیا۔ اب شام کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آ کر پوچھنے لگے بچے کی کیا حالت ہے، تو کہتی ہیں بچہ ٹھیک ہے، بچے کے سانس رک گئے ہیں۔ سچ بھی بولا، اب اندازہ لگائیں وہ سانس کی بیماری ہوگی انہیں، نہیں سچ بھی بولا اور بتا بھی گئی کہ اس کے سانس، اب بچہ ٹھیک ہے، وہ جو ہے ان کے سانس رک گئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کی خدمت کی، اس کو کھانا کھلایا، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ رات کو آپ نے شوہر سے ہم بستری بھی کی۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، ابو طلحہ سے کہتی ہے، اے میرے سر کے تاج ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھو۔ کہتی ہے کہ اگر ہم محلے میں سے کسی سے کوئی عاریتاً چیز کام کے لیے مانگ کر لے آئیں اور پھر ایک دو دن کے بعد یا کتنے دن کے بعد وہ مالک وہ چیز واپس ہم سے لینے آ جائے تو کیا ہمیں وہ چیز اس کو خوشی خوشی واپس کر دینی چاہیے یا اس پہ غصہ کرنا، غم کرنا چاہیے؟ تو ابو طلحہ کہنے لگے نہیں، وہ اس کی مہربانی، جتنے دن اس نے چاہا وہ چیز ہمارے پاس تھی، اب خوشی خوشی اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ تو پھر ام سلیم کہتی ہے جو اللہ نے ہمیں بچہ دیا تھا نا وہ کل فوت ہو گیا، اور میں نے غسل دے کر کفن پہنا کر وہ رکھا ہوا ہے، سامنے اس کا جنازہ پڑھو، اس کو دفنا دے۔ تو ابو طلحہ مرد ہوتے ہوئے بڑے غصے میں آئے، میرے گھر میں فوتگی ہے، تم نے سارے میرے خوشی کے کام کروا دیے اور یہ صحیح نہیں کیا۔ آپ سیدھے سے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ مجھ سے کوئی غلط کام ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سارا قصہ بیان کیا، اے اللہ کے رسول ایسے ایسے بات ہے، میری بیوی نے تو مجھ سے سب خوشی کے کام کروا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل کو غلط نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اے ابو طلحہ صبر کر، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی رات میں آپ کو برکت عطا فرما دے۔ اور یہی ہوا، اسی رات میں ان کو جو ہے حمل ٹھہر گیا، اور ٹھیک وقت کے بعد ان کے ہاں ام سلیم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اور لڑکا پیدا ہوا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ میرے نبی کی دعا ہے، اس کو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے جاؤ گے میں دودھ نہیں پلاؤں گی۔ وہ ان کو لے گئے، آپ صلی اللہ حضرت انس کو دے کر بھیجا، حضرت ان کے ام سلیم کے بیٹے ہیں، ان کو دے کر بھیجا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میرا بھائی ہے ننھا منھا بچہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور چبائی اور اس کے منہ میں ڈالی، وہ کھانے لگا، اور بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی فرمایا کہ انصار کے بچے کھجور کیسے کھاتے ہیں، اس کے الفاظ نے کچھ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ خود رکھا۔ تو مطلب یہ ہے یہ بھی عورت تھی، یہ بھی عورت تھی، اور آج ہماری عورتیں بھی ہیں، ان کو تھوڑی سی کوئی پریشانی
تھوڑی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا واہ ویلا کرتی ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہیں اپنی زبانوں سے۔ اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنی زبانوں پہ، اور اپنی زبانوں پہ۔ یہ حدیث یاد آ رہی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرد ہو یا عورت مجھے اس زبان جو دونوں جو ہے جبڑوں کے درمیان ہے، یہ زبان کی مجھے ضمانت دے کہ اس زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا یا کرے گی۔ کوئی بھی مرد یا عورت اس زبان کو غلط استعمال نہ کرے گا نہ کرے گی۔ وما بین رجلیہ، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، کوئی بھی شخص کو اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا یا نہ کرے گی، مرد ہو یا عورت، اللہ کے نبی نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں، مجبور ہیں، مجبوری کے تحت کسی خوف کے اس کر لیتے ہیں، لیکن زبان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو لہذا اس زبان کو بھی سوچ سمجھ کر الفاظ نکالنے چاہیے۔ جو الفاظ تمہاری زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے ریکارڈ میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں، لکھ لیے جاتے ہیں، محفوظ کر لیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن آپ کے الفاظ بھی اعمال کی ترازو میں پیش کیے جائیں گے۔ تو لہذا ہمیں اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ہمارے اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور چلتے وقت ہمیں اپنی آنکھیں نیچے رکھنی چاہیے، اور اپنے چادروں کے بکل مارنے چاہیے، ہمارا سینہ بھی ڈھکا ہوا ہو عورتوں کا، اور مطلب پردے کے اندر وہ عورت جو ہے اس کا کوئی اعضاء کوئی چیز ایسی نظر نہ آئے جس سے وہ خوبصورتی نظر آئے اور کسی کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑے۔ تو لہذا ہمارے پردے بھی ایسے ہونے چاہیے۔ امید ہے جو کچھ ہم نے سنایا ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اور دوسری عورتوں کے لیے ہماری بیٹیاں یہ نمونہ بنیں گی۔ اور ہمارے مردوں سے بھی گزارش ہے، جماعت المسلمین کے جو مرد ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو یہ اسلامی تعلیمات وقتاً فوقتاً سناتے رہا کریں، یہ تقاریر ان کو سناتے رہا کریں۔ نہیں پڑھ کر سنا سکتے یہ تقریریں ریکارڈ کر لیں، یہ ان کو سنا دیا، نہیں ایسے سنا سکتے گھر میں لاؤڈ میں چلا دی، خود اب خود سنیں گی، ہو سکتا ہے کوئی بات ان کی کان میں آ جائے اور وہ سمجھ جائیں، اور ان کی جو ہے دنیائی جو ہے سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنایا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہم سب کو اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عورتوں مردوں تمام کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے شفا کاملہ عطا فرمائے، ہمارے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ جب موت دے تو اسلام پر موت دے اور شہادت کی موت دے۔ اس کی خواہش ہر وقت کرنے رہنا چاہیے، شہادت کی موت۔ جب ہم خواہش کی حالت میں مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہیں ہمارا درجہ بھی لکھ دے گا۔ تو ہماری شہادت کی موت دے یا اللہ، یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، وہ بھی ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، ان کو نہ بھولا کریں۔ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کو نہ بھولا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، یا اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما۔ وہ جو مر گئے ہیں ان کی خطائیں معاف فرما، ان کی قبروں کو جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغات بنا دے، ان کی باغوں جو ہے قبروں کو کشادہ کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما، یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض ادا ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، یا اللہ جس کو جو پریشانی ہے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا، ان کو فتنوں سے، دنیاوی فتنوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے دلوں کو اسلام کی طرف تو پھیر دے، تو اس پر قادر ہے۔ ہمارے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہے تو بدلا سکتا ہے، تو قادر ہے۔ یا اللہ ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، یا اللہ سب کے دل اسلام کی طرف بدلا دے۔ یا اللہ سب کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم سب سے اپنا خاص فضل و رحم عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔